السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ علق تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورہ علق مکی ہے۔ سورہ علق 19 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ علق قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اقرأ قاف میں قلقلہ ہوگا۔ قاف حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اقرأ، را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں را کے اوپر زبر ہے، اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ اقرأ، اور اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ اقرأ، حمزے کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی، ربک، را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں را کے اوپر زبر، اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ اور ربک الذی، یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ربک الذی خلق، خا کو پر پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص، ضغط، قز ہے۔ یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ خلق، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ خلق، خلق پر جب وقف کریں گے تو قاف ساکن ہو جائے گا، اور جب قاف ساکن ہوگا تو قاف میں قلقلہ ہوگا، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف کے اوپر جب جزم ہوتا ہے ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ خلق، خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق، قاف کو، خا کو پر پڑھیں گے اور قاف کو بھی پر پڑھیں گے، کیونکہ دونوں حروف یعنی خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص، ضغط، قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ خلق الانسان، الانسان میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ خلق الانسان، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خلق الانسان من علق، من علق میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اس یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ حا، عین حا، غین خا۔ من علق، من علق،
آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ من علقن سے، من علق، قاف پر جب جب علق پر جب وقف کریں گے تو قاف ساکن ہو جائے گا، اور جب قاف ساکن ہوگا تو قاف میں قلقلہ ہوگا، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اقرأ، قاف میں قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے۔ جب ان حروف کے یعنی قاف، طا، با، جیم، دال، جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اقرأ، را کو پر پڑھیں گے، اقرأ کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، وربک کہ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ وربک الاکرم، الاکرم کے را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ اکرم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ الذی، یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذی علم بالقلم، قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص، ضغط، قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ علم الانسان، الانسان میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں، اس طرح پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ علم الانسان، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علم الانسان ما لم یعلم، ما لم یعلم میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی۔ کلا، ان میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ کلا ان الانسان، ان نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ان الانسان، الانسان میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ ان الانسان، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان الانسان لیطغی، طا میں قلقلہ ہوگا، طا حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے۔
یعنی قاف طا با جیم دال، جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ لیطغی، غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ لیطغی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، الرآ میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اور یہاں نون ساکن کے بعد را اور اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ الرآہ استغنی، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر اور پیش آئے تو را مشدد متحرک کو پر پڑھا جائے گا، را مشدد متحرک کے نیچے زیر آئے تو را مشدد متحرک کو باریک پڑھا جائے گا، یا را مشدد متحرک کے اوپر زبر ہے، مشدد کہتے ہیں یعنی جس را کے اوپر زبر ہو، اور متحرک کہتے ہیں جس کے اوپر جس حرف پر زبر زیر پیش ان 3 حرکتوں میں سے کوئی حرکت ہو، تو یہ را کو پر پڑھا جائے گا۔ الرآہ استغنی، غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ الرآہ استغنی، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الرآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، ان نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ ان الی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الی ربک الرجعی، ربک کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر و پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ ربک الرجعی، الرجعی کی را کو بھی پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را مشدد متحرک کو پر پڑھا جائے گا، را مشدد متحرک کے نیچے زیر آئے تو را مشدد متحرک کو باریک پڑھا جائے گا، یہاں را مشدد متحرک کے اوپر پیش ہے اسے را مشدد متحرک کو پر پڑھیں گے۔ مشدد کہتے ہیں جس حرف کے اوپر تشدید ہو، اور متحرک کہتے ہیں جس کے اوپر زبر زیر پیش تینوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت ہو۔ ربک الرجعی، جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جد ہے، یعنی قاف طا با جیم دال، جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ربک الرجعی، ان کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ربک الرجعی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی، ارأیت الذی، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ارأیت الذی، اور ارأیت کی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ ارأیت الذی ینہی، ینہی میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہو، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ینہی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، عبدن میں قلقلہ ہوگا، با میں قلقلہ ہوگا۔
کیونکہ باحروف قلقلہ میں حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ عبدن اذا میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ عبدن اذا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذا صلی، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ذا، یہ 7 حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں۔ صلی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صلی عبدن اذا صلی۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى۔ صدق الله العظيم۔